الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین والخلفاء الراشدین علینا وعلیہم اجمعین ولعنة الله على أعدائهم الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ دیکھیں آج کی جو تقریب ہے، آج کا یہ جو نورانی تقریب سجی ہے جس میں ہم اور آپ جمع ہیں، یہ ان مقدس لوگ جو اللہ رب العزت والجلال رب کعبہ نے اپنے مقدس گھر کعبۃ اللہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس گھر کی زیارت کی توفیق نصیب عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کی، روضے کی زیارت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ ایسے حجاج کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، الحمدللہ ان کے استقبال میں یہ پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، اور جو اصل مقصد ہے کہ ہمارے حاجیوں کا، حاجی صاحبان کا جو ابھی استقبال ہونا ہے وہ مرحلہ ابھی آنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ سب دل جمعی کے ساتھ جیسے سنجیدگی کا ماحول بنائے ہوئے تھے، سنجیدگی سے آپ بیٹھے رہے، سنیں انشاءاللہ۔ مختصراً عرض کروں گا، اس کے بعد حاجیوں کا انشاءاللہ استقبال ہوگا، پھر انشاءاللہ ان کی بات ہوگی مختصراً، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لگے ہاں تو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے گاؤں کے نوجوان جنہوں نے بڑی جافشانی اور بڑی محنت کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو سجانے میں، حاجیوں کی محنت اور اس خوبصورت محفل کو سجانے، انعقاد کرنے میں ان کی جو انتہائی محنت اور کوششیں رہی ہے، ان کے لیے آج دل چاہتا ہے کہ نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کروں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان الحمدللہ اب وہ دن نہیں رہا، اب وہ بات نہیں رہی کہ کسی زمانے میں بڑے بوڑھے ہی دین کی خدمت اور دین کے ایسے کاموں کو کرنے کے لیے پیش رہتے تھے، بلکہ آج کے دور میں نئی نسل اور خصوصاً ینگسٹر اور نئے جنریشن میں بھی الحمدللہ ایسی بات ہے، ان کے اندر بھی یہ بات ہے، یہ جذبہ ہے کہ یہ بھی الحمدللہ ایسے جذبہ اور ایسی امنگ اور ایسے شوق رکھتے ہیں کہ یہ بھی اس کام کو الحمدللہ کرنے میں پیش ہے، اور الحمدللہ بحسن خوبی ہمارے نوجوان اس کو انجام دے رہے ہیں۔ تو نوجوانوں کے لیے دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذہنیت کے اندر، ان کے سوچ کے اندر، ان کی تھنکنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بہترائی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید دین کے کاموں میں، عملوں میں پیش رہنے اور پیش قدمی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمہید میں آپ نے یہ تمام باتیں سماعت کر لی ہیں، اور جیسا کہ تاثر میں بھی ساری باتیں آ گئی ہیں، اور اس کا خلاصہ بھی لب لباب ما حصل حضرت مولانا اشرف صاحب نے ساری باتیں رکھ دی ہیں۔ مختصراً دو ایک باتیں عرض کیے دیتا ہوں، غور سے سنیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے
मुफस्सिरीन ने लिखा है और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह की किताबों में, फ़िक़ह की किताबों में लिखा हुआ है कि ये आयत हज की फर्जियत के सिलसिले में नस्से क़तई है। मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़का वल हज्जी व सौम रमज़ान। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुनियल इस्लामु अला खमसिन, इस्लाम की जो बेस है, जो बुनियाद है, जो इमारत टिकी हुई है वो 5 चीजों पर। उनमें से पहली चीज शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वो पहली चीज है कि इस बात की आई विटनेस बनकर हर बंदा गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई क्रिएटर नहीं, अल्लाह के सिवा इस पूरे कायनात के निजाम को चलाने वाला नहीं है। और वह अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को एक्सेप्ट करना। दूसरी चीज है व इकामिस सलाह, नमाज कायम करना, व ईताइज ज़का, और ज़कात की फर्जियत जिस पर होती है, जो माल का उतना निसाब जिनकर बनता है, और खुसूसन वो माल जिस माल में साल गुजर जाए, और इतना माल का बंदा अगर कोई ऐसा है जिसके पास इतनी माल की मालियत है जितने माल में साल में एक मर्तबा, जबकि उस माल में जिसमें साल गुजर गया हो एक मर्तबा ज़कात वाजिब हो जाती है देना। तीसरी चीज है शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़का और वल हज्जी, हज करना। ये भी इस्लाम की बुनियादी रुकन में से एक अहम रुकन है। और 5वीं चीज है वह सौम रमज़ान, रमजान का रोजा रखने का एहतमाम करना। चूंकि हज से मुतालिक चूंकि 2-4 बातें करनी है तो इंशाअल्लाह बाकी बातें आप समाअत करते रहते हैं, जानते हैं। मैं समझता हूं कि मुझसे भी बेहतर जानते हैं, सुनते रहते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, बयानात वगैरह समाअत करते रहते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और कुरान पाक में मुफस्सिरीन ने लिखा है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह तबारक व तआला के घर के लिए जिसके अंदर इतनी इस्तिताअत है, अलन्नासी हिज्जुल बैती, अल्लाह के घर का जियारत करना, अल्लाह के घर को तवाफ के लिए जाना, हज के लिए जाना, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, इतना माल की मालियत जिसके पास है कि बंदा जाने में जितना खर्च होता है, जितना दिन वहां रुकेगा उसका खर्च, फिर घर में जो इसको छोड़ के जा रहा है उसका जो है ना पूरी कफालत की पूरी जिम्मेदारी उस पर है। अगर उतना माल की मालियत किसी पर है तो साल में एक मर्तबा बंदे पर हज करना फर्ज है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये रावी हैं। अल्लाह के रसूल के जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते कहते हैं खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा देते हुए फरमाते हैं, आपने बबांगे दुहल ऐलान करते हुए फरमाया था, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कद फरज़ल्लाहु अलैकुमुल हज्जा, अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज कर दिया है, फहुज्जू, लिहाजा तुम लोग हज अदा करो, हज करो। हज की जो फर्ज है और हज जो अहम रुकन है इसको अदा करो। एक सहाबी जिसका नाम अकरा बिन हाबिस रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जो पूछते हैं मजमे से खड़े होकर, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं,
अकुल्ल आमिन, क्या हर साल हज करना फर्ज है? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी बार पूछते हैं, तीसरी बार पूछते हैं। हदीस का जुमला है फसक। अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा, जब वो सहाबी हजरत हाबिस बिन अकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार पूछते हैं, 3 मरतबा पूछते हैं क्या हर साल हज करना फर्ज है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर इरशाद फरमाते हुए आप कहते हैं लव कुल्तु नाम लवजबत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर मैं ये कह देता कि हाँ हर साल हज करना फर्ज है तो लोगों को बड़ी दुश्वारी होती हर साल हज करने में। वैसे लोगों की जान निकल रही है, जैसा कि खुलासे में मौलाना बता भी रहे थे कि हज के लिए जाना ये कोई मामूली जर्नी नहीं होती, मामूली सफर नहीं है कि कोई चले जाए। बड़े बड़े माल वाले गुजर गए, बड़े बड़े माल वाले आए, उनकी तारीख लिखी जा चुकी है और बड़े बड़े मालदार मजीद आएंगे। लेकिन अल्लाह जिसको चाहेगा, अल्लाह तबारक व ताला जिसके दिल में बात डालेगा, अल्लाह तबारक व ताला जिसको बुलाएगा, अल्लाह तबारक व ताला जिसको तौफीक देगा वही जाएगा। वरना बड़े बड़े माल वाले दुनिया में हैं, वो खटिया में सोते सोते चले गए, उनकी तमन्नाएं उनकी आरजुएं रह गई, लेकिन वो बंदा नहीं पहुंच सका। तो अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की तौफीक भी जरूरी होती है। अल्लाह की बात चल रही थी कि साल में 1 मरतबा, पूरे लाइफ में 1 मरतबा हज करना फर्ज है। अगर कोई साहब, जैसा कि बहुत सारे लोग हैं, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि आपने कितने हज किए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 1 मरतबा हज करना लाइफ में फ़र्ज है, और अगर कोई ज़्यादा करता है या हर साल करता है या कम से कम अपनी ज़िंदगी में 10 बार 20 बार हज करता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ततव्वुइन, ततव्वु अरबी में कहते हैं नफल को, 1 से ज़ायद जितना भी हज होगा वो सब के सब नफली हज होता है। हदीस पाक में है अगर किसी पर हज फर्ज है और वो बंदा हज नहीं कर सका, तबीयत साथ नहीं, सेहत साथ नहीं दे रही है, वो बंदा इस कदर बीमार हो चुका है, मर्ज़े अलाज इस कदर बढ़ गई है कि वो बिस्तरे मर्ग पर है, ऐसी बीमारी लाहिक हो गई है, माल की मालियत इतनी है कि वो एक नहीं अनेक हज कर सकता है। हदीस में है, शरीयत की किताबों में सुनहरे लफ्जों में, साफ लफ्जों में ये बात लिखी हुई है कि अगर हज फर्ज होने के बावजूद, माल की मालियत के बावजूद, इस्तिताअत के बावजूद बंदा हज नहीं करता है तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं कि उस बंदे को चाहिए कि कम से कम बिस्तरे मर्ग में, बिस्तरे मर्ग बोले तो ऐसी अलालत या ऐसी बीमारी के जिसमें बंदा चल फिर नहीं सकता है, खाट में पड़ा रहता है, तो इस सूरत में अब वो बंदा हज तो करने के लायक नहीं है, उसकी सेहत तबीयत साथ नहीं दे रही है, तो उसको चाहिए कि अपने घर वालों में, अहल में या अपने जिम्मेदारों में ऐसी वसीयत करके जाए कि कोई मेरे बदले में हज कर ले या करवा दे, उसको हज्जे बदल भी कहते हैं। और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुरान करीम की इस आयत में जो खुतबे में मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके अंदर इतनी इस्तिताअत है और वो बंदा हज के लिए नहीं जाता है, या वो बंदा इतनी इस्तिताअत है और हज के लिए जाने में ताखीर करता है, अल्लाह कुरान में आगे फरमाता है वमन कफरा, जिसने इनकार किया। इनकार की तफसीर कई लफ्जों में और कई वर्ड में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इनकार का एक मतलब ये है कि माल है, माल होने के बावजूद वो बंदा टालता है ये कह के कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो घर बनाने की जरूरत है।
ابھی گھر بنانے کی ڈیمانڈ ہے، ابھی بچیوں کی شادی کرنے کی ضرورت ہے، ابھی بچوں کی فرمائش پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر مال کی مالیت ہے اور پھر بھی وہ انکار کرتا ہے، یعنی دیری کرتا ہے، ڈیلے کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، جان بوجھ کر فقط یہ کہہ کے، علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، اگر کسی پر حج فرض ہے، باوجود یہ کہ یہ بہانہ، یہ ہیلا کر کے کہ جی مال تو ہے لیکن بچوں کی شادی کرنی ہے، مال تو ہے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، مال تو ہے بچوں کے لیے رہائش کے لیے گھر بنانا ہے، مال تو ہے بچوں کی ڈیمانڈ پر گاڑیاں خریدنی ہے، مال تو ہے مزید لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے، کفارہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر حج فرض ہے، ان چیزوں کو سامنے لا کے بندہ بہانے بناتا ہے، ڈیلے کرتا ہے، دیری کرتا ہے۔ ہاں علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ اگر بالکل مال اتنا ہے اور مال تلف ہو گیا، ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، نقصان ہو گیا، جو ہے نا وہ مال یا وہ رقم چوری ہو گئی، پیسہ کہیں گم ہو گیا، یا اسی طریقے سے کہیں خرچ ہو گیا، اب بندہ اتنا پیسہ کا مالک نہیں ہے تو اب اس پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ یاد رہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ مال کی مالیت اتنا ہے کہ حج اس بندے پر فرض ہے، پھر بھی ڈیلے کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، باوجود یہ کہ پھر بھی ڈیلے کرتا ہے، بہانے بناتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ وہ ہے غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، سارے جہان سے اللہ غنی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے ایک ایک فرد بشر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے ہر ایک بندے پر اگر حج فرض ہے اور سارے حج کرنے سے منکر ہو جائے، نعوذ باللہ، یا حج کرنے کو تاخیر کرے، دیری کرے، یا سارے کے سارے جس پر حج فرض ہے کوئی حج نہ کرے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی شان میں رتی برابر بھی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ اور ساری دنیا کے لوگ، ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں ساری دنیا کے لوگ اگر اللہ کی اطاعت پہ، عبادت پہ لگ جائے، اللہ کو راضی کرنے پہ لگ جائے، تو سب کی عبادت، سب کی تلاوت، سب کی ریاضت کی وجہ سے کوئی یہ سوچنے لگے کہ اللہ کی شان میں رتی برابر بڑھوتری ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، تو اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں ہے اگر حج فرض ہے اور نہیں کرتا ہے یا دیری کرتا ہے یا کوئی کرتا ہی نہیں ہے سرے سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تنبیہ اور سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، اب وہ بندہ یہودی کی موت مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی تقریب نہیں ہے، یہ معمولی بات پر آپ سب جمع نہیں ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے حاجیوں کے لیے، اللہ کے رسول نے حج کرنے والوں کے لیے، اللہ کے رسول نے وہاں جانے والوں کے لیے بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ کے بیچ میں جو غلطی ہو جاتی ہے، جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو غلطیاں ہو جاتی ہے، تو ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے بیچ میں جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہے، یہ ان غلطیوں کے لیے یہ عمرہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور وہ ہے کہ جس کا صلہ، جس کا بدلہ حج
جس کا صلہ جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لیے کتنی بڑی بات کہی ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی بات کہی ہے، کتنی بڑی گڈ نیوز اور خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سنیں نہیں بلکہ دل کی کانوں سے سنیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من حج للہ، جو حج کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے حج کرتا ہے، وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، اس حال میں کہ جاتے ہوئے بھی جتنا دن وہاں حاجی حج کے ارکان کو پورا کرنے میں اور اس مقدس مقامات میں جتنا ٹائم لگتا ہے اور واپسی پر جتنا بھی جو ہے نا بندہ جاتا ہے آتا ہے، اس کے بعد سے اگر جب سے حج کی نیت کی ہے تب سے لے کر موت تک بندہ گناہوں سے بچنے کی اچھی نیت کر لے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، اور ہر طرح کے غلطیوں سے، گناہوں سے، فسق و فجور والے عملوں سے بندہ احتراز کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ رَجَعَ کَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، تو حاجی حج کر کے اس طرح لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کے ماں نے جنم دیا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو حاجی حج کر کے ریٹرن واپس آتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ حاجی لوگ، یہ مہمان لوگ، یہ اللہ کے مہمان جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، یمد یدیہ، فضا میں اپنے ہاتھ کو لہراتے ہیں، دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تب اس کی دعا قبول ہوتی ہے، حاجیوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر حاجی صاحب سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ اس کو ویلکم کہیں، آپ اس سے سلام کریں، آپ اس کا استقبال کریں، آپ اس سے مصافحہ اور معانقہ کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ ان مقدس جگہوں کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، ان سے ملو گے، ان سے سلام کرو گے، ان سے مصافحہ اور معانقہ کرو گے، اور اگر ان سے دعا کی درخواست کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے اللہ آپ کو پروان چڑھائے گا، آپ کے حق میں حاجیوں کی دعا قبول ہوگی۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم چونکہ استقبال کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ ڈیلے ہو گئی، تاخیر ہو گئی بارش کی وجہ سے، مزید اب کچھ گنجائش بچی نہیں کہ کچھ کہا جائے۔ بس ایک بات جو گزارش کے طور پر خصوصاً کہ بھائی جو صاحب حیثیت ہے، صاحب وسعت ہے، آپ انشاءاللہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سب سے پہلے یہ نیت کریں گے، روز اول میں پہلے پہل یہ ہم عہد کریں، نیت کریں، عزم مصمم کریں اپنے دلوں میں کہ انشاءاللہ ہم سب حج بیت اللہ کی نیت کریں گے، ارادہ کریں گے اور حج کریں گے، اور جن کو وسعت ہے انشاءاللہ حج کے لیے فارم بھریں گے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کے دل کی نیک آرزوؤں کو اللہ پورا فرمائے، ہر ایک کو حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو، تمام سامعین کو اللہ تبارک و تعالی خوب اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔